جب ہم امام کو دیکھتے ہیں، امام حنفی، امام شافعی، وہ ایک دوسرے کو خط بھی لکھ رہے ہیں، اختلاف بھی کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی آج کل جس طرح ہم اسلام پیش کیا جاتا ہے وہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، میرے سے جو اختلاف کر رہا ہے وہ کافر بھی ہے. تو یہ جو ملٹیپلسٹی آف اوپینینز کو ہم برا سمجھا جاتا ہے، کیا آپ کی رائے میں واقعی یہ برا ہے یا غلط طریقے سے ہمیں اسلام پیش کیا جا رہا ہے؟ یہ برا اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ لوگوں نے دین کا شعوری مطالعہ نہیں کیا، اور جو معاملات دینی شعور سے متعلق تھے اس کو ڈسکس کرنے بیٹھ گئے ہیں. اب ایک عام آدمی جس نے دین کو اس کے شعور میں نہیں جانا، حقیقت میں نہیں جانا، اندر اتر کے نہیں دیکھا، اس کے سامنے جب آپ اختلاف بیان کرتے ہیں تو گھبرائے گا نا. وہ یہ کہے گا کہ یار اگر اللہ کا دین ایک ہے تو یہ کیا سارے مولوی آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک ہی بات ہے، یہ ایک بات کہہ رہا ہے، یہ دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے. لیکن اگر وہ انٹلیکچولی دین کا مطالعہ کرے گا تو اس کو پتہ چلے گا یار ایک ٹیکسٹ ہے، ایک زبان میں لکھا ہوا جملہ ہے، اس کو جب سمجھتے ہیں تو اس میں اختلاف ہو جاتا ہے. اختلاف کیوں پیدا ہوتا ہے؟ کانٹیکسٹ سمجھنے میں ہوتا ہے، لفظ کا معنی سمجھنے میں ہوتا ہے، سیاق کلام سمجھنے میں ہوتا ہے. پھر لوگوں کی اپنی اپنی پرسیپشنز ہوتی ہیں، کلچرل بیک گراؤنڈ ہوتے ہیں، ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہوتے ہیں. اس سے یہ دیکھیے، یہ عام آدمی کو کبھی یہ پرابلم ڈاکٹر سے علاج کرواتے ہوئے آپس کے اختلاف میں نہیں ہوتا. ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ ایک رپورٹ دیکھ کر ایک مرض کی تشخیص کرتا ہے، دوسرا کیوں پریشان نہیں ہوتا وہاں پہ. میں سیلز مینس کے پاس جاتا ہوں گاڑی لینے کے لیے، آپ کبھی جائیں گاڑی لینے کے لیے، وہ دونوں آپ کو اپنی گاڑیوں کے ایسے محاسن بتائیں گے، لیکن ہم کوئی پریشان نہیں ہوتے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ دونوں ایک خاص زاویے سے چیز کو دیکھ رہے ہیں. مذہب کے معاملے میں ہمارے علماء نے جس چیز کو ایجوکیٹ نہیں کیا لوگوں کو، وہ یہ ہے کہ دین کے کچھ مسلمات ہیں جن کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے، اور کچھ چیزیں ہیں جو انٹلیکچولی ہر علم میں پیدا ہو جاتی ہیں. مذہب جب آتا ہے، پیغمبر آیا، مثال دیتا ہوں آپ کو، پیغمبر آ گئے، انہوں نے قرآن لوگوں کو دے دیا، سنت جاری کر دی. اب لوگ پیغمبر کے ارد گرد ہیں، نئی صورتحال پیدا ہوگی تو پیغمبر نے بھی اطلاق کرنا ہے نا کسی نئی اپلیکیشن کے اوپر، وہ اطلاق کریں گے، عالم بھی کرے گا. جب آپ اپلیکیشن میں جاتے ہیں تو اپلیکیشن میں اختلاف ہو جاتا ہے، ہونا چاہیے ہے. یہ اختلاف نہ ہو تو اس کا مطلب لوگ بالکل گونگے بہرے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ایک زاویے سے دیکھ رہے ہیں، دوسرا دوسرے زاویے سے. امام ابو حنیفہ کی آپ نے بات کی، امام ابو حنیفہ سراج الائمہ، ہماری یعنی امت کی جس کو آپ کہتے ہیں گل سرسبز، ان کے اپنے شاگرد کہتے ہیں 30 سے زیادہ ان کے شاگردوں کا حلقہ تھا. وہ ڈس ایگری کرتے تھے. وہ ڈس ایگری کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے اس وقت جو فقہ حنفی آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے وہ امام صاحب کی آراء سے 80% مختلف ہے. ان کے اپنے شاگردوں نے اختلاف کیا، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ دین کا علمی مطالعہ ہے، اور علم کے معاملات میں، پرسیپشن کے معاملات میں اختلاف ہو جاتا ہے. اختلاف رحمت ہے اس باب میں. عام آدمی جب گھبراتا ہے نا تو اس کی گھبراہٹ کا علاج وہ ہے جو میں نے آپ کو پہلے سوال میں بتایا، جس سے آپ بھی تھوڑا سا گھبرا گئے، یار یہ تو سال کا پورا مخبصہ ہے. فلسفہ بھی پڑھتے ہیں نا ہم، سائنسز بھی پڑھتے ہیں ہم، ہر چیز میں 12 سال دیتے ہیں براڈ بیس ایجوکیشن کو، 1 سال نہیں دینا چاہتے دین کے علمی مطالعے کو. علمی مطالعہ، اور دن کا آدھا گھنٹہ چاہیے آپ کو، اور کچھ نہیں چاہیے. ایک قرآن مجید کا نسخہ لیں، ترجمہ لیں، پڑھنا شروع کریں، کاپی پینسل ہاتھ میں ہو، جہاں آپ کو لگے کوئی اختلاف ہے اس کو نوٹ کریں، اس میں نمائندہ تفاسیر دیکھیں. 2 یا 3 اوپینینز ہوتی ہیں زیادہ سے زیادہ، ان کے بڑے علماء سے رابطہ کریں، گوگل پہ جائیں، سرچ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اختلاف پیدا کیوں ہو رہا ہے. جب یہ ماحول پیدا ہو جائے گا اس کے بعد کوئی نہیں گھبرائے گا، ہر کوئی ویلکم. علم کا آگے بڑھنے کا رستہ ہوتا ہے اختلاف. تنقید آپ مغرب کے اندر دیکھیے کہ جو پوری کی پوری سوشل سائنسز کا ریولوشن آیا ہے، ریفارمیشن ہوئی ہے، وہ صرف اسی اختلاف سے ہوئی ہے. اپنے اوپر غور کیا، ری لرن، ری کنسٹرکٹ، ری تھنک کرنا، دوبارہ سے قائم شدہ تصورات کو ریویو کرنا. تو ہمارے ہاں مذہب کبھی بھی شعوری علمی مطالعے کا موضوع نہیں بنا. جب نہیں بنا اور جیسے ہی مذہبی اختلاف سامنے آتا ہے لوگ گھبرا جاتے ہیں.